السلام علیکم۔ طالب مکوی ایڈوکیٹ اپنے چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج چونکہ 26 دسمبر ہے اور گزشتہ روز 25 دسمبر تھی، تو اس کے لیے میں عالم پوری دنیا کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی یوم ولادت پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اگرچہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ہے کہ کیا 25 دسمبر کو ان کی برتھ ہوئی تھی یا نہیں، لیکن بہرحال اس دن کی مناسبت سے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور دوسرے ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح صاحب کی بھی برتھ ڈے تھی، تو پاکستانی قوم کو اس کی مبارک ہو۔ اور آئیے اب آج کے موضوعات کی طرف۔ ناظرین، آج جو میرے سر فہرست دو موضوعات ہیں، اس میں ایک شہباز شریف کی ملاقات درانی صاحب کے ساتھ، اور اسے میں ریلیٹ کروں گا اپنے ایک ماضی کے ورک کے ساتھ، وہ ریلیونٹ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر میں آپ کی خدمت میں جو دوسرا موضوع پیش کروں گا وہ ہوگا استعفوں کا، اور اس کے علاوہ ریفرنس جو ہوا ہے سپریم کورٹ کا اس قسم کے، وہ اگر وقت بچا تو میں اس کا بھی جائزہ لوں گا۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ دن مجھے یاد ہے کہ ایک روز میرا دوست جو جاتی عمرہ میں کام کرتا تھا وہ میرے گھر آیا، بہت عرصے بعد آیا، اور وہ بیٹھا تھا میرے گھر۔ تو میں نے کہا سناؤ جاتی عمرہ میں کیسی تمہاری گزر رہی ہے؟ تو اس نے جو معلومات بتائیں اس میں ایک سر فہرست بات یہ تھی کہ اس نے یہ انکشاف کیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف آپس میں بات نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا بھائی اس کا کیا سبب ہے؟ کیا تمہیں اس کا سبب معلوم ہے؟ کیونکہ تمہاری ڈائریکٹ ان معاملات کو تو نہیں جانتے، لیکن بہرحال تم ایک ایسی ذمہ دے رہے ہو کہ ان کے بہت قریب ہوتے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف کے معاملے میں دونوں میں نہیں بنتی۔ ناظرین، وہ میرا دوست جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ سیاسی سوجھ بوجھ کا مالک بھی نہیں، اور کوئی بہت زیادہ کوئی ایم اے انگلش یا پی ایچ ڈی یا کچھ اس قسم کی قابلیت نہیں رکھتا، سمپلی ایف اے بی اے وغیرہ کیا ہوا اس نے۔ تو لیکن اس نے یہ جب بتایا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، لیکن میں نے اسے زیادہ توجہ نہیں دی۔ اور ابھی ہماری گفتگو ہو ہی رہی تھی تو اتنی دیر میں پی ٹی وی پر ایک خبر آئی، کوئی بریکنگ نیوز کا تو میرا خیال رواج بھی نہیں تھا اس وقت۔ 5 بجے کی خبروں میں یہ بتایا گیا کہ میاں محمد نواز شریف نے جنرل ضیاء بٹ کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا ہے۔ جب میرے دوست نے یہ خبر سنی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ لو جی انہوں پھر سمجھو کہ نواز شریف ہی لگا گیا۔ ناظرین، یہ بالکل سچ واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع دن سے شہباز شریف صاحب نے ایک عقل مندی کا ثبوت دیا، اور بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر ایکچولی شہباز شریف کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ڈومین میں رہنے کے عادی تھے، اور ان کی بطور وزارت اعلیٰ کہ جب سنبھالی انہوں نے تو ان کے کام بھی مثالی رہے۔ وہ اس پہ بہت کچھ ریزرویشنز بھی ہیں مجھے، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کبھی کوئی پنگے والی کام نہیں کیا۔ اور جب ان کے بھائی نے جو بیانیہ فوج مخالف بولا ہے تو انہوں نے کوئی یکسر اس کی مخالفت بھی نہیں کی، لیکن انہوں نے مفاہمت کی سیاست پر زور دیا۔ اب گزشتہ دنوں جو درانی صاحب آئے اور ملاقات کی، اس نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک تو بات جو میں نے تھم نیل میں دی ہے وہ میں مریم نواز صاحبہ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تابعہ دار کون ہے۔ آپ عمران خان کو تابعہ دار کہہ رہے ہیں، حقیقی تابعہ دار جو ہیں وہ آپ کے چچا ہیں، اور وہ کبھی فوج کے خلاف نہیں بول رہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں معاملات ٹھیک کروں، میری ضمانت کرواؤ۔ اور ناظرین، تاریخ یہ بتاتی ہے، میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ عمران خان سے ہینڈ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہے کسی زمانے میں روز اول سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے سمجھے جاتے ہیں،
اور یہ بڑے فخر سے کبھی بھی انہوں نے انکار نہیں کیا، اور بڑے فخر سے مہربان کی اصطلاح کبھی یہ استعمال کر رہے ہیں۔ آج کل گیٹ نمبر 4 کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ مہربان یہ کر رہے ہیں، مہربان وہ کر رہے ہیں۔ ان کا وزارت داخلہ میں کیا نواز شریف کی مرضی سے وہ آئے ہیں یا کسی بوجھ کے تحت آئے ہیں، کسی پریشر کے تحت آئے ہیں، یہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنی ہوں گی۔ اور میں عمران خان صاحب کو ایک بات واضح طور پہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میرا خدشہ درست ہو، بلکہ میری ایک پریڈکشن درست ہو۔ میں نے اپنے ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ عمران خان کی سختی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن، خاص طور پہ نواز لیگ کے اعصاب تباہ کر کے، انہیں نفسیاتی طور پر ہرا کر انہیں اس قابل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ جوڑ دیں کہ بھئی ہماری سیاست سے توبہ اور ہم پیسے واپس کرتے ہیں۔ اور اب اگر ایسا ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے، لیکن اگر کوئی پیسہ نکلوائے بغیر ان سے کوئی کمپرومائز کر دیا جاتا ہے اور انہیں ماضی کی طرح ایک این آر او دے کر کہا جاتا ہے کہ جی آؤ آپ بیٹھو وہاں، اگلے الیکشن آئیں گے، اگر آپ کو ووٹ مل گئے تو آپ آ جائیے گا، تو میں عمران خان صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں وہ بہت مایوس ہو گئے، اور پھر پچھلی حکومتوں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اور آپ نے 620 دفعہ، کم از کم 620 سے زیادہ دفعہ اللہ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ کہا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ اب آپ کو اپنی بات پہ قائم رہنا ہے۔ میں نے خود پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کو جو ووٹ دیتے آئے ہیں اور اس دفعہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، ان سے یہ خود سنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس این آر او کہہ رہے ہیں عمران صاحب، اور ہمارے کام تو ہو نہیں رہے، مہنگائی تو اسی طرح ہی ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنے، آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، اور آپ کا جو پی ٹی آئی کا ورکر جو جان چھڑکتا ہے آپ پہ، وہ بھی اعتماد کھو دے گا۔ اس لیے اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں اوپنلی۔ اب آئیے اگلے موضوع کی طرف۔ ناظرین، اب اس استعفوں کا معاملہ بہت سارے لوگوں نے، بہت اینکرز نے یہ ڈسکس کیا ہے، لیکن اس کا جو اصل پہلو ہے اس کی وہ گہرائی میں کوئی بھی نہیں گیا۔ وہ بات کچھ ایسے ہے کہ پہلے ہم بات کرتے ہیں جو قومی اسمبلی میں جو استعفے پہنچے، یا بلکہ صوبائی اسمبلی کے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ اس میں وہ جلیل شرک پوری صاحب نے استعفیٰ اور ان کے بھیجا ہے، اور وہ یہ کہا ہے، مشروط استعفیٰ بھیجا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر میرے پینل کے لوگ جو ہے وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو میرا استعفیٰ منظور کر دیا جائے۔ تو وہ تو ڈائریکٹ اسپیکر کو بھیجنے کے باوجود، اپنے دستخطوں سے بھیجنے کے باوجود وہ سیکیورڈ رہے، اور میں انہیں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا سیاسی چال چلی، کیونکہ اسپیکر صاحب اس وقت تک یہ مشروط ہے، اسپیکر صاحب کے پاس بہت وقت مل گیا انہیں کہ وہ جب چاہیں اس کا انتظار کریں اور پھر انہیں نوٹس بھیجیں، اور نوٹس اگر نہیں بھی آتا، نوٹس کا جواب بھی نہیں آتا، تو پھر بھی وہ آسانی سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور وہ اگر اس کی ایکسیپٹنس ہو جائے تو اس میں کچھ قانونی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور آپ آئیے قومی اسمبلی کے معاملے کی طرف۔ قومی اسمبلی میں کسی ذریعے سے، واٹس ایپ سے یا سوشل میڈیا کے تھرو، اسپیکر کو استعفے دو موصول ہوئے ہیں، اور انہوں نے کمال چابک دستی سے کام لیتے ہوئے نوٹس بھی ایشو کر دیے، پروسیس شروع کر دیا۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا، میں چونکہ بات جو ہے بالکل غیر جانبدارانہ کرتا ہوں، انصاف کا تقاضا یہ ہے میرے خیال میں، میری ایک رائے ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ سب سے پہلے تو یہ تعین کرنا ہے کہ آپ کو یہ کس سورس سے استعفیٰ ملا ہے۔ اگر تو ان کے اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے ملا ہے استعفیٰ بھیجنے والوں کو، پھر تو کوئی بات بنتی ہے، لیکن اگر کسی نے اسے جسٹ فارورڈ کیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہیں بلانا چاہیے کہ جی آپ کا نوٹس ایشو ہوا ہے، تو کیا یہ استعفیٰ آپ کا لکھا گیا ہے؟ آپ آ کر
اپنے ہینڈ ریٹن استعفیٰ ٹائپ یا اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس پہ اپنے اصلی دستخط فرمائیں اور پھر وہ ہمیں ارسال کریں، جو کہ پراپر ایک طریقہ ہے، اور اس کے بعد پھر 7 دن کی کارروائی کی جائے۔ اب اگر یہ 7 دن گزر جاتے ہیں تو اب اسپیکر صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا استعفیٰ ایکس پارٹی قبول نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ انہیں ان کے اصلی دستخط تو صحیح ہیں، لیکن وہ اصل کی نقل ہے، اور اس کے لیے اپنے دستخطوں سے استعفیٰ بھیجنا ضروری ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں بھی یہ کہا جائے کہ آپ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، کہ اپنے دستخط جو ہے وہ اوریجنل کریں اور پھر استعفیٰ ہمارے حوالے کریں، اور اگر وہ 7 دنوں میں جواب ہی نہیں دیتے تو پھر اسپیکر صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ فورینسک لیب میں کم از کم اس کا وہ ٹیسٹ کرائیں کہ ویدر دیز آر جینون، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ اگر انہیں ان کے واٹس ایپ سے بھیجے گئے۔ یہ وہ پہلو ہے جو کسی بھی اینکر نے، کسی الیکٹرانک میڈیا والے نے یا سوشل میڈیا والے نے ڈسکس نہیں کیا۔ ناظرین، موضوعات تو اور بھی بہت سے ہیں، لیکن اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اگلے موضوعات اگلی ویڈیو میں، اور ہم سپریم کورٹ کے ریفرنس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اپنے خیال، ہمارے خیال میں کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے۔ تو آپ جو سبسکرائب جنہوں نے کیا ہے حال ہی میں کچھ دنوں میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اسے کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں، کیونکہ اس میں یہ ملٹی پرپز ہے اور اس میں آپ کو ہر موضوع انشاءاللہ العزیز ملے گا، اور گارنٹی ہے کہ بات ایماندارانہ ہوگی، جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔